یہ وضاحتی انٹرویو ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب سے طلب کیا ہے بروز سنیچر 28 جولائی 2018 بمقام پریسٹن لنکشر UK۔ انٹرویو طلب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کئی عرصے سے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پہ اس قسم کی کلپس اور میسیجز آ رہے ہیں جس سے سننے والے کو ایسا پیغام دیا جا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے سامعین اور مخاطبین کو شیعہ بننے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ مزید یہ بھی میسیج چلایا جا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب خود کا میلان شیعیت کی طرف ہے، ان کے عقائد کی طرف ہے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسی بھی بیان میں عمومی طور پر اور دربن ساؤتھ افریقہ کے بیان میں خصوصی طور پر سامعین حضرات کو شیعہ بننے کی ترغیب دی، ان کے عقائد، ان کے جو بیلیفز ہے ان کو اپنانے کی دعوت دی یا نہیں؟ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بیان کا کلپ آن ایئر ہے، سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، سارے حضرات اس کو سنیں کہ میں نے اس میں کس چیز کی دعوت دی ہے۔ میں کبھی کسی فرقے کو اپنانے کی دعوت نہیں دیتا ہوں، میں امت پنے کی دعوت دیتا ہوں۔ خود میں اہل السنت والجماعت کے عقائد کا پابند ہوں، اور علماء دیوبند نے جو علماء اہل سنت میں مجھے راجع ہیں میرے نزدیک، میں ان کو فالو کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا میلان ذرا سا بھی میلان ان کے عقائد اور بلیفز کی طرف ہے یا نہیں؟ ہم تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو عدول مانتے ہیں، بلا کسی جھجک اور بلا کسی تردد۔ ان کے خلاف ہم نہ کبھی زبان درازی کریں گے اور نہ زبان درازی کو برداشت کریں گے۔ مولانا صاحب، آپ بغرض وضاحت اور دفع تشویش کے خاطر اس سوال کا جواب دیں اور اپنے موقف کی وضاحت فرمائے۔ میرا میلان، میرا یقین، میرا عقیدہ وہ ہے جو علماء دیوبند نے اہل السنت والجماعت کی تشریح کی ہے، تعبیر کی ہے۔ چونکہ میں امت پنے کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے میں تمام فرق کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اپنی ذات کے لحاظ سے علماء دیوبند کو فالو کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اس وضاحت سے کافی باتیں الحمدللہ سامنے آ گئی ہے۔ مزید وضاحت کے خاطر میں آپ کو یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بیان میں فرمایا کہ سنی کو بنیان بناؤ اور شیعہ کو کرتا بناؤ، شیعہ کو اپنی بنیان بناؤ اور سنی کو کرتا بناؤ۔ آپ پلیز اس کی وضاحت فرمائیے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس لیے کہ انہی الفاظ کے اوپر عام طور پر اشکال کیا جا رہا ہے اور اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ تو میں نے کہا ہی نہیں، میرا کلپ آن ایئر چل رہا ہے۔ میں نے یہ کہا ہے سنی کو بنیان بناؤ، امت کو کرتا بناؤ۔ ایک تشبیہ دی ہے، دیوبندیت کو بنیان بناؤ، شیعت کو، وہابیت کو۔ چونکہ میرے بیان میں سب لوگ موجود تھے، بہت بڑی تعداد اہل السنت کی تھی، شیعہ کی تھی، وہابیہ کی تھی، سلفیہ کی تھی، بریلویوں کی تھی۔ تو میں تو ٹکراؤ سے نکالنے کے لیے یہ بات کرتا ہوں کہ اپنے عقائد کو اپنے اندر رکھو اور ایز اے مسلم، ایز اے مومن، امتی بن کے اپنے آپ کو اپنی پریزنٹیشن کو ایز اے امتی پیش کرو۔ یہ ہے میری دعوت۔ میں نے تو یہ بالکل نہیں کہا، سنیں اور پھر دیکھیں میں نے کیا کہا ہے۔ جی، آپ کا مقصد صرف تشبیہ دینا تھا؟ تشبیہ بھی دینا تو وہ غلط بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنتی کہ سنیت کو بنیان بنا اور شیعہ کو کرتا بناؤ۔ یہ میں نے کب کہا ہے؟ جی، یہ تو بہتان ہے، میں نے بالکل نہیں کہا ہے۔ جی، میرا آخری سوال یہ ہے کہ امت پنے کی ترغیب جو آپ دے رہے ہیں، ماشاءاللہ اتفاق و اتحاد کی جو ترغیب دے رہے ہیں، جو بہت ضروری ہے، اہم ہے، لیکن یہ امت پنے کی ترغیب جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں انٹرفیث اور اس کا جو ریلیٹڈ ڈائیلاگ ہے، کیا اس کی وجہ سے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ لوگ اور خاص طور پر جو مخالفین ہیں اس کو غلط تعبیر دیں گے، جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے؟ لہٰذا
فوائد رونما ہونے کے بجائے نقصانات کا اندیشہ زیادہ ہے. آپ کا ذاتی خیال اس کے اوپر کیا ہے اور سامعین کے لیے کیا نصیحت اور پیغام ہے آپ کا؟ مولانا صاحب پچھلے 20 سال سے میں وحدت امت کا پیغام دے رہا ہوں اور میں نے اس کے نتائج فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. جی. اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس کے مفید ہونے کا اتنا ہی یقین ہے جتنا میں آپ کو دیکھ کے یقین کر رہا ہوں کہ میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں جی. اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. جی. باقی کسی بھی مثبت سے مثبت بات کو منفی لے لینا تو بہت آسان چیز ہے، لیکن اللہ کے فضل سے میں پورے یقین سے اس بات کو چلا رہا ہوں کہ ہم اپنے اپنے فرقوں پر پابند رہیں، مجادلہ مناظرے کے میدان میں مت اتریں اور امت بن کے چلیں کہ دنیا کا باطل ہمیں توڑنے پہ لگا ہوا ہے، ہم آپس میں جڑ کے چلیں. مجھے اس کا فائدہ زیادہ نظر آ رہا ہے. جی. ہمارے علاقے میں بہت عرصے سے شیعہ سنی قتل و غارت چل رہا ہے. جی. اور جب سے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے یہ بات کہنا شروع کی ہے بہت کمی آئی ہے، بہت کمی آئی ہے، چونکہ ہر مکتب فکر میں سنجیدہ لوگ اور صلح پسند لوگ زیادہ ہیں اور فتنہ کی آگ بھڑکانے والے لوگ تھوڑے ہیں. جی. لیکن وہ زیادہ اس لیے ہائی لائٹ ہیں کہ وہ بول رہے ہیں ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں نے وہاں ان سے یہ کہا تھا کہ چونکہ آپ لوگوں کی بیس انڈیا پاکستان ہے تو وہاں خطابت کا زور ہی اس پر ہے، بڑا خطیب بنتا ہی وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ فرقہ واریت کو پھیلائے. جی. تو اس کے ان باتوں کے جراثیم آپ لوگوں کے اندر ہیں، تو یہاں ان کو آپ دبا کے رکھیں، ایسے خطیبوں اور ایسے واعظین کی بات مت سنیں جو آپ کو توڑ کے رکھ دیں، بلکہ ہر مکتب فکر میں صلح پسند علماء ہیں، خطباء ہیں، ان کی بات سنیں تاکہ ہم محبت سے رہ سکیں. جی. آپ نے جو بھی لفظ استعمال فرمایا جراثیم کا، ہاں تو اس کی بھی شاید غلط تعبیر کی گئی ہے کہ آپ نے جراثیم کا لفظ جو استعمال فرمایا ہے اس سے مراد آپ نے وہ خطبہ اور علماء لیے ہیں، لیکن آپ اس کی بھی پلیز وضاحت فرمائیے. یہ بالکل غلط بات ہے. میں نے یہ بات کی ہے کہ منفی بات سننے کا ایک اثر ہوتا ہے، اس اثر کو میں نے جراثیم کہا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں ہماری بدقسمتی ہے کہ پازیٹیو بات کرنے والے انڈیا پاکستان میں تھوڑے ہیں اور نیگیٹو بات کرنے والے جو ممبر پر جو ہائی لائٹ ہیں بہت سے ہیں وہ پازیٹیو بات کرنے والے، لیکن ان کی اتنی سنی نہیں جاتی. نیگیٹو بات کرنے والے شعلہ بیاں ہیں، ان کی سنی جاتی ہے. جی. تو جو چیز سنی جائے گی اس کا اثر ہوگا. تو یہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ان کے اثر سے کچھ جراثیم لے کے یہاں بھی آئے ہوگے تو برائے مہربانی ان کو مت ظاہر ہونے دو. جی. جراثیم سے مراد ہرگز علماء وغیرہ نہیں ہے. استغفر اللہ، یہ کیسی بات. جی. ضروری ہے کہ یہ وضاحت ہو جائے. الحمدللہ ہم مولانا آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ وضاحتی انٹرویو دیا، اور ہم مزید اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر رکھے، صراط مستقیم پر رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم فرمائے. آمین یا رب العالمین. I just want to say a few words in English at the end for those who are listening, especially in the United Kingdom, that Maulana Tariq Jamil Sahab has made his position extremely clear regarding the allegations that have been made against him regarding him promoting Shiaism, telling his listeners to adopt Shiaism. Maulana Sahab has very clearly refuted those allegations, and he has clearly stated that I am from the Ahlus Sunnah wal Jama'ah. I adhere to the principles of Deoband, and I have studied at the feet of the ulama Deoband, the scholars of Deoband, and those are the beliefs and practices which I have adopted and will continue to adopt. So I hope all the brothers who are listening will appreciate this clarification from Maulana Tariq Jamil Sahab, and I hope that you will spread this message far and wide that this is the true position of Maulana Tariq Jamil Sahab, and if there are any allegations out there, those allegations are unfounded and they are mere allegations. Jazakallah.